روزہ یا رمضان جو ہے اس کے اندر مختلف آسپیکٹ ہیں. ایک تو ہے انڈیویجول آپ کی مینٹل ہیلتھ کو بوسٹ اپ کرتا ہے، آپ کی تھاٹ کی پیوریفیکیشن ہے، ہارٹ کی، آپ کے ایٹیٹیوڈ کی، اور اس کے بعد آپ ایک ایمپیتھی کا ایک پیشن آپ کے اندر پروڈیوس ہوتا ہے اس کے کہ آپ دوسروں کا خیال کرتے ہیں. پریفرنس کا جذبہ ہے جسے ایثار کہتے ہیں، وہ پیدا ہوتا ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اگر میرے پاس افطاری کا سامان ایک بندے کا ہے اور وہ میری ضرورت ہے، لیکن سائل آ جاتا ہے تو میں پریفر کرتا ہوں سائل کو اپنی ذات پہ کہ میں پانی کے ایک گھونٹ سے افطار کر لوں گا جی، لیکن اس کو پریفر کہ یہ ایثار ہے، یہ سیکریفائس ہے، ایمپیتھی ہے. یہ جذبہ جب سوسائٹی میں پیدا ہوتا ہے تو وہ قومیں تمدن کی طرف، مدنیت کی طرف اور پھر خوشحالی کی طرف بڑھتی ہیں. پاکستان کے اندر ہمیں ایک پازیٹیو سائن یہ تو لگتا ہے کہ ہمارے یہاں افطار ڈنر ہوتے ہیں، سحری ہوتی ہے، مختلف صاحب ثروت لوگ اس کام میں حصہ لیتے ہیں، لیکن کولیکٹیولی اسٹیٹ لیول پہ، گورنمنٹ لیول پہ یا بہت سارے اسپیکٹ میں ہم بہت پیچھے ہیں، جہاں پہ ہمیں اس چیز کو اجاگر کرنا چاہیے. چونکہ یہ روزے کی روح ہے. صرف بھوکا پیاسا رہنا فائدہ نہیں ہے. بھوک پیاس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو تکلیف کا احساس ہو ان لوگوں کی جو عام دنوں میں بھوکے پیاسے رہتے ہیں، بے شک، جن کو وہ ویل آف نہیں ہیں، وہ وسائل نہیں ہیں، بیسک نیسیسٹیز پوری نہیں ہوتی، تو ان کے جذبات کا خیال رکھا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ ٹیوننگ کی ہے باڈی کی، مائنڈ کی، ہارٹ کی، تاکہ لوگوں کے بھی جذبات کا احساس ہو جس اور موضوع پر معاشرے ہم میں بات کرنا ایکویلٹی چاہتے پیدا ہیں کر سکیں. وہ یہ ہے کہ جی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے دیگر جو ممالک ہیں وہاں پر اشیاء کی جو قیمتیں ہیں وہ کم کر دی جاتی ہیں، ماہ مقدس میں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں ہورڈنگ شروع ہو جاتی ہے، قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں سمپل سی بات ہے، پرائس کنٹرول کمیٹیز جو ہوتی ہیں ان کا یہ کام ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ کمیٹیز ہوتی تھی، امال کا کام تھا، گورنرز کے انڈر تھے، وہ چیک اینڈ بیلنس کرتے تھے کہ کون ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، کون قیمتیں بڑھا چڑھا رہا ہے، پھر اس کی سزا ہوتی تھی. ریاست مدینہ میں جو نبوی ماڈل تھا اسلامک گورننس کا، وہاں تو چیک اینڈ بیلنس تھا، احتساب کے ادارے تھے، پرائس کنٹرول کمیٹیز تھیں، عرفاء، نقبا، امال تھے. تو وہ سٹرکچر پاکستان میں نہیں ہے. اسی لیے ہم نظام کی بات کرتے ہیں کہ وہ ریاست مدینہ کا، میثاق مدینہ کا ماڈل پاکستان میں امپلیمنٹ ہو، تاکہ رمضان میں تو کم از کم پرائس کنٹرول کمیٹیز ایفیکٹیولی کام کر سکیں. ہم ایک طرف دکان پہ جب بیٹھتے ہیں تو چیزیں مہنگی بیچتے ہیں اور پھر جا کے افطار بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں. تو اللہ کا حق تو ہم ادا کر رہے ہیں، روزہ، بندوں کے حق میں ڈنڈی مار رہے ہیں. رب اپنا حق معاف کر سکتا ہے لیکن بندوں کے ساتھ زیادتی معاف نہیں کرے گا. اس لیے جی سوشل فیبرک جو ہے وہ ہمارا کمزور ہوتا جا رہا ہے. اس کے لیے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اور عام آدمی کی بھی ذمہ داری ہے کہ کم از کم اس مہینے میں لوگوں کو زیادہ زیادہ سہولیات فراہم کریں. جو آپ خیر بانٹیں گے اس مہینے میں 100 گنا پلٹ کے اللہ رب العزت آپ کو واپس عطا کرے گا. تو ڈاکٹر صاحب اپنے رویوں کے اندر، اپنے مزاج کے اندر پازیٹیوٹی کیسے لا سکتے ہیں؟ کیونکہ جو حالات اس وقت پاکستان کے ہیں، معیشت ڈوب رہی ہے، لوگ اتنی انکم نہیں ہے جتنے اخراجات ان پر پڑ رہے ہیں، تو کیا سجیسٹ کریں گے آپ ایسی سچویشن میں؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں رویوں میں تبدیلی. ایک تو ہوتا ہے بعض ایک اسپیکٹ میں یہ بھی دے دوں کہ روزہ لگا ہوا ہے جی، حالانکہ یہ کوئی غلط بات ہے. روزہ جو ہے وہ آپ کی باڈی کو ٹیون کرتا ہے اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ کے نیگیٹو جو کینسر کے سیلز ہیں وہ مر جاتے ہیں، پازیٹیو وائبس پیدا ہوتی ہیں. میڈیکلی ایک الگ موضوع ہے، اس پہ میں نہیں جاؤں گا. اس پہ میں مثال دیتا ہوں سیدہ کائنات کی، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. رمضان میں یہ ایٹیچیوڈ کیسے بنتے ہیں؟ رمضان میں سائل آیا، آپ نے جو کی روٹی تھی وہ اسے دی، پانی کا مشکیزہ تھا اس میں سے پانی دیا. 7 سائلین آئے، جو کچھ تھا گھر میں آپ نے قربان کر دیا. افطار کا وقت آیا، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کہنے لگے فاطمہ دسترخوان بچھاؤ. تو آپ نے یہ نہیں کہا جو کچھ تھا اللہ کی راہ میں دے دیا یا سائلین کو، اب کچھ نہیں بچا، افطار کس لیے یا دسترخوان بچھاؤں. یہ ہوتی ہے نفاست، پیوریفیکیشن کا لیول، سوچ کا لیول جو ان ہستیوں نے. تو آپ اگر کہہ بھی دیتی تو کیا تھا، اب یہ نہیں کہا. فرمایا علی آپ اس بات پہ راضی نہیں کہ ہم اللہ کی رضا پہ افطار کریں گے. یعنی کہ اگر یہ کہہ دیتی کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیا تو احسان جتانا ہوتا. دے کے سخاوت یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا کے کہہ دینا میں تو اس کی رضا پہ راضی ہوں. پھر اللہ کی بارگاہ سے جواب پھر آتا ہے ایسی ہستیوں کو، ان اللہ تعالی قد یقرئک السلام یا فاطمہ، اے فاطمہ تو مقام رضا پہ فائز ہے تو اب اللہ رب العزت تجھے سلام پیش کرتا ہے. تو جب اللہ کی رضا پہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا جائے
پھر اللہ کی قربت میں بھی آ جاتے ہیں، اس کی نگاہوں میں، اس کی تجلیات میں، پھر رب ذوالجلال کی بارگاہ سے سلام کی تجلیات اور سلام کے ورود بندے پہ نادل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایٹیچیوڈ کو بہتر بنائیں، تحمل سے، رواداری سے، برداشت یعنی ہمیں اپنے سے۔ رویے جو میں یہ گورنمنٹ چیز لیول لانی پہ ہوگی، چیزیں رزن کرنے بے والی ہیں، قضائی ہی حکمرانوں کو تسلیماً چاہیے کہ انہیں لامری۔ ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، میرا اگلا سوال بھی یہی تھا۔ آپ نے جو بھی بات کی ہے کہ ایک تو انڈیویجول لیول پہ ہم جو کر سکتے ہیں، روزے کا احترام کرنا چاہیے اور کون کون سے لیے کمال کرنے چاہیے، وہ بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ حکومت کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، ریاست کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ کس طرح سے روزے داروں کی زندگی آسان کی جائے؟ دیکھیں، ایک چیز یہ ہے کہ شہری پاکستان کے بھیکاری نہیں ہیں۔ جی، میں اس کی چیز کو بالکل سخت خلاف ہوں۔ آپ نے ریلیف پیکج دے دیا یا آپ بانٹ رہے ہیں چیزیں، آپ قوم جو ہے وہ بھیکاری تو نہیں ہے۔ حکومت کو خوف خدا کرنا چاہیے۔ رمضان میں 8 10 12 ارب روپیہ آٹے کے تھیلے بانٹ رہے ہیں، پکچرز کھنچوا رہے ہیں، مطلب قوم بھیکاری نہیں ہے۔ اس قوم کا حق ہے، آرٹیکل 38 دیتا ہے، اسٹیٹ شیل انشور ٹو پرووائڈ بیسک نیسیسٹیز آف لائف سچ ایز ایجوکیشن، فوڈ، ہیلتھ۔ یہ آرٹیکل انشور کرتا ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں دینے والے؟ انہوں نے دے کے قوم کو بھیکاری بنا دیا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تو اپنی میں تصویریں ایک حل چھاپ کر دیتا دے رہے ہوں، ہیں آپ اوپر۔ بجلی سستی کر دیں، گیس سستی کر دیں، کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں سستی کر دیں، اور لوگوں کے لیے آسان روزگار کے مواقع، ان کو سکل ڈیولپمنٹ دیں۔ اور رمضان المبارک کے اندر ایسے چیریٹی کے اداروں کے ساتھ مل کے لوگوں کے لیے افطار اور سحری نہیں بلکہ انہیں امپاورمنٹ کی طرف آگے لے کے جائیں، تب جا کے معاشرے میں بیلنس ہوگا۔ آٹے کے تھیلے دینے سے قوم بھیکاری بنتی ہے۔ لوگوں کی سکل کو بہتر بنائیں۔ آرٹیکل 38 کہتا ہے انہیں امپاور کریں، جاب اپورچونیٹیز دیں، ان کے لیے بجلی اور گیس سستی کریں، پھر دیکھیں لوگوں کو آٹے کی ہر چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، چونکہ وہ قیمتیں کم ہو جائیں گی، وہ ان کی ایکسس میں آ جائیں گی۔ تو میکنزم وہ جو ہے وہ مانگنے والا نہیں ہونا چاہیے، امپاورمنٹ والا ہونا اسلامی چاہیے۔ ریاستیں ہیں ہم، یہاں پر یہ میکنزم کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں، میکنزم جو ریاست مدینہ ہے اس کے اندر سمپل سی بات ہے، میثاق مدینہ، کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کے آرٹیکل امپلیمنٹ کر دیں۔ موخات ڈیکلیریشن سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کا سب سے بڑا ڈیکلیریشن ہے، ہیو اور ہیو ناٹ کے درمیان، مہاجرین اور انصار کے درمیان جو ہوا، پاکستان میں وہی نافذ کر دیں۔ ٹیک فرام دا اپر کلاس ڈیوائڈ انٹو لوور کلاس، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ وہ جو فارمولا ہے نا کہ بڑوں سے لے کے چھوٹوں میں تقسیم کرو، آپ زکوٰۃ کے نظام کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ کیا وجہ ہے رمضان آتے ہی لوگ بینکوں سے پیسہ نکال دیتے ہیں؟ اس لیے انہیں پتہ ہے کہ ڈاکہ ڈل جائے گا۔